حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومس الحصى ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن اچھی طریقے سے وضو کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، فاستمع وانصت، اور امام کا خطبہ سنے اور بالکل خاموش رہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر پچھلی جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وزیادۃ 3 ایام، اور ان 8 دنوں کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ ومن مس الحصى فقد لغى، کہ جس نے کنکریوں سے کھیلا یا کنکریوں سے جو آدمی چھوتا رہا، کنکریوں سے اپنے آپ کو مشغول کرتا رہا، آپ نے فرمایا کہ فقط لغا، اس نے لغو حرکت کی. اس روایت کے اندر اور اس سے پہلی روایتوں کے اندر جمعے کی فضیلت، جمعے کی عظمت، جمعے کے مسائل اور جمعہ کے دن کرنے کی سنتوں کے بارے میں بیان کیا گیا. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اور ایک عظمت اور اس کا ایک اور ادب یہاں پر بیان فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور غسل کرے، پھر جمعے کے لیے مسجد میں آئے اور بالکل خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنے. بالکل خاموشی کے ساتھ جب سے خطیب ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے اس وقت سے لے کر امام کے خطیب کے ممبر سے اترنے تک بالکل خاموشی کا مظاہرہ کرے اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، مزید اور 3 دن کے گناہ بھی اس کے معاف کیے جائیں گے، یعنی ایک ہفتہ اس کے علاوہ پلس 3 دن، اتنے دن کے گناہ اللہ رب العالمین اس کے معاف فرمائے گا اور اتنے دن کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی خطیب کا خطبہ جو ہے بالکل خاموشی کے ساتھ سنے. بہت ساری اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حاضرین ہوتے ہیں وہ مختلف دنیاوی کام یا مختلف دینی کاموں کے اندر خطیب کے خطبے کے دوران اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ خطبے کے دوران اگر کوئی آدمی کنکر سے، کاڑی سے، کوئی تنکے سے اپنے آپ کو کھیلتا ہے، اس میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے بھی لغو حرکت کی اور اس کا بھی جو جمعے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ جاتا رہا. ایک اور صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان کیا کہ آدمی اگر کوئی شخص جمعے کے دوران، خطبے کے دوران اگر کوئی بات کر رہا ہے اور بازو والا آدمی اس سے یہ کہے کہ تم خاموش رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ خاموش بیٹھانے والا آدمی اس نے بھی لغو حرکت کی اور اس کے بھی اجر و ثواب کو ضائع اور برباد ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ امام کا خطبہ جو ہے دینی اور دنیاوی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر بالکل خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ امام کا خطبہ، خطیب کا خطبہ سننا، یہی اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت ساری اکثر مساجد کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، بعض لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جو تاخیر سے آیا اس کا تو ثواب گیا ہی گیا، جو شروع سے مسجد کے اندر خطبہ سننے کے لیے خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، سلام کر کے اس سے ہاتھ ملا کے اس کی حال چال پوچھ کے، اس کی خیریت پوچھ کے، اس کا بھی اجر و ثواب برباد کر دیتے ہیں لوگ.
اور اکثر و بیشتر مسجدوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعد میں لوگ آتے ہیں، امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر، لوگوں کو گردنوں کو ہٹا کر آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان کرسیوں پر بیٹھنے والے احباب یہ زیادہ حرکت کرتے ہیں، یہ جہاں آگے کرسی خالی اگر نظر آئے تو لوگوں کی گردنوں کو چیر کر، پھلانگ کر آگے 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 جا کر آگے کرسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران، خطبے کے دوران ان تمام اعمال سے لوگوں کو بچنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ یہ تمام چیزیں لغو ہیں، باطل ہیں اور آدمی کے جمعے کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب سے خطیب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، اس کے بعد سے لے کر امام کے خطیب کے ممبر سے اترنے تک، جب تک جو آدمی خاموشی سے بیٹھا رہے گا اور امام کا خطیب کا خطبہ سنے گا، اور اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جلدی خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن خطبے کے دوران نیند لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ تو ایسا سونے والا آدمی بھی اس جمعے کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شرط کیا ہے؟ امام کا خطبہ سننے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ مکمل طور پر سنیں۔ اگر یہ شرائط اگر کوئی پورا کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بشارت اور خوشخبری اس کے لیے ہے کہ اس کے 8 دن کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اتنے دنوں کا وہ چیز کفارہ ہوگی۔ لہذا ان جمعے کے دن اور جمعے کی خطبے کے دوران ان تمام چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا اور اپنے ذہن میں رکھنا اور جمعے کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے جمعے کے اجر کو، ثواب کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔